وہ جو پب جی میں ساری رات لگا ہوا ہے، ٹک ٹاک میں لگا ہوا ہے گھنٹوں، یہ والا زمانہ عرش کے سائے کے نیچے جائے گا؟ بتاؤ بھائی، اس کے سارے گناہوں کو شیطان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اس مضمون پہ جو نوجوان ہمت کر کے کام کرے گا، اللہ کی قسم دنیا اس کے قدموں میں آئے گی۔ اب جی حضرت صاحب کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھی نہیں، ادھر سے شیطان صاحب آ گئے، اب یہ شیطان کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے، ایک دیوالا ہی کھاتا ہے ایک شیطان۔ جب کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا شروع کر دیتے تو شیطان فوراً آ جائے۔ جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے نہیں معلوم 2035 تک یہاں 10-11 سال بعد کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن 2035 میں امریکہ اور یورپ میں مسواک بہت زیادہ عام ہو چکی ہو۔ اس وقت امریکہ کے اندر باقاعدہ مسواک کے اوپر وہ کمپین چلا رہے ہیں۔ دل میں تمنا یہ ہے کہ مسواک پابندی سے کرنی ہے اور انشاءاللہ انہی دانتوں کے ساتھ قبر میں جانا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اگر لیٹ کے سونا ہے تو دائیں کروٹ پر سو تو ہیلدی رہو گے۔ جو رات کو جلدی بستر پر سو جاتا ہے، لائٹس آف کر دیتا ہے، تو پائنل گلینڈ سے ایک ہارمون نکلتا ہے، میلیٹونن اس کا نام ہے، اور یہ 40 سال کی عمر تک ریگولر نکلتا ہے، پھر کم ہوتے ہوتے 50 سال کی عمر کے بعد یہ دوبارہ نہیں نکلتا، اور 50 سال کی عمر کے بعد ضرورت تو ہمیں ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جو جوانی میں ہم نے جمع کیا ہوتا ہے باڈی کے اندر، وہ موت تک وہی کام دیتا ہے۔ جو انسان، جو نوجوان رات کو 9 بجے سوئے گا 12 بجے تک، یہ 3 گھنٹے کی نیند، یہ کوالٹی نیند کا وقت، 1 گھنٹہ سوئے گا 3 گھنٹے کی نیند پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں پہ بڑی محنت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام تو سب نے سنے۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس سے اور آگے فتوحات کی، حضرت علی نے ان سے اور آگے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نام لیتا ہوں میں، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون تھے یہ؟ نوجوان تھے، چھوٹے چھوٹے نوجوان تھے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے 23 سال نوجوانوں پہ محنت کی۔ کتنے سال؟ 23 سال نوجوانوں پہ محنت کی۔ 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ 10 ہجری سے لے کے 100 ہجری تک صحابہ کرام نے دنیا میں وہ کارنامے انجام دیے کہ آج بھی دنیا حیران ہوتی ہے۔ یہ کون تھے؟ سارے جوان تھے۔ نبی علیہ السلام نے جوانوں پہ محنت کی، پھر بعد میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ آپ نے تو بوڑھوں پہ محنت نہیں کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مصر فتح کر لیا، فلاں نے فلاں کر لیا، فلاں نے شجیع بن حسنہ، اور بڑے بڑے جو جوان تھے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 8-9 سال کے تھے جب مسلمانوں میں کلمہ پڑھا، چھوٹی عمر تھی۔ بوڑھے صحابہ بھی مسلمان ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان بوڑھوں پہ وہ محنت نہیں کی جو جوانوں پہ محنت کی، کیونکہ جوان جب اس کا رخ ٹھیک ہو جائے، فکر ٹھیک ہو جائے، تو وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ بوڑھا کیا کرے گا؟ اور اصحاب کہف، یہ بوڑھے تھے کہ جوان؟ یہ سارے جوان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا، لیکن جتنی ان کی آزمائشیں ہیں ساری جوانی کی، بوڑھے کے وقت کی تو نہیں ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو ہمت اور ساری چیزوں کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، تو بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو روک نہیں سکتا، پھر اللہ مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ نوجوان تھے، چھوٹے بچے، 13 سال کی عمر۔ کوئی بچہ آیت سنائے، کون سی آیت میں سورہ صافات کی کون سی آیت میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، قربانی کا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، اے میرے بیٹے، بیٹے بوڑھے کو تو نہیں کہتے، بیٹا تو جوان کو کہتے ہیں نا۔ قربانی کی جو عظیم یادگار ہے وہ بھی جوانی کا تحفہ ہے۔ بوڑھے نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، اس نے کیا کرنا ہے؟ جوانوں نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو آپ لوگ جوان ہیں، ہمت اور ارادہ کریں کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو جوان کی عزت اللہ کے یہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ عرش کا سایہ قیامت کے دن جن لوگوں کو ملے گا، کیا سارے بابے؟ ارے نہیں، جوان۔ کون سا جوان؟ وہ جو پب جی میں ساری رات لگا ہوا ہے، ٹک ٹاک میں لگا ہوا ہے گھنٹوں، یہ والا جوان عرش کے سائے کے نیچے جائے گا؟ بتاؤ بھائی، کون سا جوان جائے گا؟ وہ نوجوان جو اللہ کی محبت میں، عبادت میں سرشار ہو، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت میں سرشار ہو،
جوانی کے وقت اس کو کوئی میسج کرے گناہ کا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نوجوان جائے گا عرش کے سائے کے نیچے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ معمولی بات تو نہیں۔ کسی بوڑھے کو کوئی عورت میسج کرے آئی لو یو، کیا بنے گا؟ وہ کہ نہیں خدا سے مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کر رہا۔ اور وہ اس کو بلائے جی مجھے میٹنگ کے لیے ٹائم دے دے، میں نے آپ سے ملنا ہے اور کہیں پارک میں جانا ہے، وہ بھی منع کرے گا، ثواب ملے گا لیکن تھوڑا سا مل جائے گا، بیچارے کو کیا ملے گا۔ لیکن کوئی جوان ہوگا، اس کو کسی نے گناہ کی طرف دعوت دے دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، معاذ اللہ، جیسے تو یوسف علیہ السلام جوان تھے جیسے آپ جوان ہیں، اور بوڑھے تو نہیں تھے، ان کے یعقوب علیہ السلام بوڑھے تھے، یوسف علیہ السلام جوان تھے، عین جوانی میں ان کو شادی سے پہلے گناہ کی دعوت ملی۔ کسی خوبصورت عورت نے کہا کہ جی ہائی تلک آئیے، انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج ان کے جوانی کے یہ الفاظ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا۔ ان کی جوانی کی یہ جو عبادت ہے یہ نماز روزے کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ تو گناہ سے بچنے کے لیے۔ اور آج کل تو جنت میں جانا ویسے ہی بڑا آسان، پہلے بڑا مشکل تھا۔ کیسے بلا بھائی؟ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، کوئی غلط تو نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ٹاپک دیا تھا سلیپ مینجمنٹ، سو جاؤ۔ جوانوں کو تو جگانا ہے کہ سلانا ہے؟ جگانا ہے نا، تو وہ جگانے والی باتیں کرتے ہیں۔ رات کو تہجد میں نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے ایسی بات کہلوا دے، میں کیا کہوں ان جوانوں سے؟ کتاب تو میں لے کر آیا ہوں، میرے سامنے رکھی ہے، لیکن ابھی تک اس میں سے میں نے کیا کچھ نہیں ہے۔ ہاں تو کیا بات میں نے ابھی کہی؟ آخری بات، ہاں یہ دیکھیں نا، جوانوں کا تو حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے، بوڑھوں کا تو حافظہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بھول ہی جاتے ہیں، کیسے پتہ نہیں کیا کہا تھا، جیسے میں بھول گیا، لیکن خبردار میں بوڑھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ پنچ لگے گا زبردست قسم کا۔ ابھی پتہ کیا ہوا، ہمارا نا کاروبار ہے الیکٹرانکس کا، ہم کچن اپلائنسز، جوسر، استری، ٹوسٹر، یہ چیزیں سیل کرتے ہیں الحمدللہ۔ 1990 میں میرے دادا، میں بھی جوان، میں ابھی بھی جوان ہوں، اس وقت نوجوان تھا، 15 سال کی میری عمر تھی، جامعہ شریف سے قرآن مجید مکمل کیا، انہوں نے میرا یہ بازو پکڑا، زور سے دکان پہ لے گئے، اب دکانداری کرو، اور جو باقی تعلیم کا دکان پہ بیٹھ کے پڑھو، ٹیچر لگا دیے، اب کوئی فزکس پڑھانے آ رہا ہے، کوئی جو بھی سبجیکٹ سے میٹرک کی تیاری اور باقی سے، وہ دکان پہ کام کرو۔ تو 15 سال کی عمر میں تھا، تو الحمدللہ میں نے بھی بڑی محنت کی۔ تو کچھ دن پہلے پتہ کیا وہ آپ کو اپنی جوانی بتا رہا ہوں، ایک صاحب یہاں واشنگ مشین بناتے ہیں، ہم لوگ اپنا سامان جو ہے نا، ہمارا برانڈ ہے تو اس نام سے میرا مختلف دکانوں پہ، اسٹور میں، ڈپارٹمنٹل اسٹور میں دیتے ہیں، تو اور یہ بڑے بڑے اسٹور جو ہیں میٹرو وغیرہ، ان کو بھی سپلائی دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے ہمیں واشنگ مشین چاہیے، ہم نے سروے کیا، ایک اچھا بندہ ملا، اس نے واشنگ مشین کے 3 سیمپل بھیجے۔ اب میں تو بہت کم جاتا ہوں، ہمارے آگے مینیجر ہیں، سیلز والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے مارکیٹ سرچ کر کے جو بہت اچھی چیز ان کی نظر میں تھی اور جو اچھا بندہ تھا، وہ انہوں نے اچھی چیز اچھے بندے سے میری ملاقات طے کر دی، آئیے جی آپ فائنل ڈیسیژن کیجیے، ملاقات کیجیے، اور واشنگ مشین میرے سامنے کھول دی اور تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس کو لکھا تھا انبریکیبل۔ انبریکیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ ٹوٹنے والا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہ ٹوٹنے والا، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ انہوں نے رکھی، میں نے ایسے پنچ مارا، وہ 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے۔ میں نے کہا یہ کیا لکھا؟ اب وہ ہمارے مینیجر صاحب ہنستے تھے، چپ کر کے یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا اتنا بڑا لکھا ہوا انبریکیبل، وہ 10 انچ کا لکھا ہوا تھا، تو میں نے تو بکا مارا، ٹوٹ گیا۔ اب ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں تھا کہ ٹوٹ گیا لکھا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے میری اس بندے سے ملاقات کروائی جو بنانے والا ہے واشنگ مشین۔ تو میں نے کہا جی یہ تو آپ کہتے ہیں انبریکیبل ہے، میرا تو مکہ نہیں ہے سہ سکی۔ اس نے کہا جناب آپ نے انبریکیبل کا مطلب غلط سمجھا، یہ تھوڑی ہے کہ آپ اسے مکہ مارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران استعمال اگر ہاتھ سے گر جائے تو یہ گر کے نہیں ٹوٹے گا۔ بھئی گھر میں کوئی عورت ہے کپڑے دھو رہی ہے، اس کے ہاتھ میں وہ آیا نیچے گر گیا، پھر یہ نہیں ٹوٹے گا۔ اوپر لگا ہوا ہے، اس میں تو اترنا ہی نہیں ہے، اگر اتر بھی جائے گر بھی جائے تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تھوڑی مطلب ہے اوپر سے
जनाब उसको मुक्के मारे, वो ना टूटे, इसलिए टूट नहीं। मैंने कहा ब्रेकेबल लिखा हुआ था, मैंने कहा मैं चेक तो करूँ। तो ये वाला वाकया क्यों सुनाया कि मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान हूँ, ठीक हो गया ना। अच्छा, जवानी में इंसान को इरादा कर ले और जवानी के अंदर इंसान को अल्लाह ताला से वादा कर ले, अल्लाह अकबर, किधर पहुंचता है वो इंसान। जवानी में कोई इरादा कर ले, अल्लाह ताला से कोई वादा कर ले, उसके लिए कोई हिम्मत शुरू कर दे, अल्लाह ताला इसको इतना बुलंद मकाम अता फरमाते हैं कि दुनिया देखती है। अगर हम गौर करें तो इबादत के अंदर भी, हाँ वो बात दोबारा आ गई। पहले ज़माने में जन्नत में जाना मुश्किल था, आज बड़ा आसान है। क्यों? पहले ज़माने में जन्नत में जाना बहुत मुश्किल था, आज बड़ा आसान है। क्यों? पहले ज़माने में पर्दा था, बेपर्दे की नहीं थी, औरतें घर से निकलती थी, कम निकलती थी, निकलती भी थी तो पर चेहरा ढका होता था। मर्दों के अंदर भी हया थी, वो गैर महरम को नहीं देखते थे। एक पाकीज़ा ज़माना था। अब उस पाकीज़ा ज़माने में किसी को कैसे गुनाह की तरफ दावत दे दे? अब किसी नौजवान का दिल करे भी कि मैं ज़रा कुछ गड़बड़ करूं तो बड़ा मुश्किल, कैसे करे? आज तो इस मोबाइल फ़ोन ने हर गुनाह को आसान कर दिया। मोबाइल फ़ोन ने हर गुनाह को आसान कर दिया। एक तो ये पहलू है ना कि उसमें ये मिलता है पहलू कि जहन्नम जाना आसान, ये भी ठीक है, लेकिन जन्नत में जाना उससे ज़्यादा आसान है। एक नौजवान खौफ खुदा रखने वाला, उसको गुनाह की कोई दावत मिले, वो कह दे नहीं मुझे नहीं करना, जन्नत पक्की हो गई। इतना आसान पहले कभी नहीं था। पहले किसी औरत ने किसी मर्द से मिलना होता था ना, बड़े मुश्किल काम होते थे। अब तो मसले कोई नहीं रहा, तो जन्नत जाना आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, शैतान मुसलमानों का दुश्मन है या दोस्त? दुश्मन। अच्छा, शैतान काफिरों का दुश्मन है या दोस्त? काफिरों का दोस्त ना, काफिरों का भी दुश्मन है। असल के अंदर जाहिर में दोस्त है, लगता यही है जो आपने बताया। असल के अंदर वो सारी बनी आदम का दुश्मन है, हर इंसान का दुश्मन है। काफिरों से भी वो मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि मुसलमानों का वो ज्यादा दुश्मन है और मुसलमान उससे बचना चाहते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ चले जाते हैं, तो गुस्सा इसको ज्यादा है। और काफिर क्योंकि मुसलमानों के दुश्मन है, इसलिए उनकी साथ बात हो जाती है, उनका गठजोड़ हो जाता है। वरना हकीकत के अंदर शैतान सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन नहीं, काफिरों का भी दुश्मन है। कुरान मजीद के अंदर 13वें सिपारे में कि जब शैतान जहन्नम में होगा तो काफिर उसको बुरा भला कहेंगे। वो कहेगा मुझे क्या कह रहे हो, मैंने क्या किया था? तो वो मुकर जाएगा, कहेगा मैंने कुछ नहीं किया, तुम अपनी मर्जी से आए थे। तो ये बात पक्की है, शैतान दोनों का दुश्मन है। अच्छा, ये बताएं शैतान को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? अरे भाई, जब शैतान दुश्मन है, गुनाह की तरफ दावत देता है, इसको पैदा क्यों किया? हमारा इम्तिहान लेने के लिए। बिल्कुल, एक जवाब ठीक हो गया, और भी जवाब हो सकते हैं। शैतान को क्यों पैदा किया? शैतान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया? नहीं, जब शैतान को बन गया तो शैतान ने जब नाफरमानी की, उसको जहन्नम में डाल देते, उसको कत्ल कर देते, खत्म कर देते, तो उसको क्यों शैतानियत के लिए क्यों दुनिया में आने की मोहलत दी, क़यामत तक की मोहलत दी? हाँ जी, कतादा नाम है आपका, खड़े होकर बताएं। दुनिया का निजाम चलाना। सुभान अल्लाह, क्या फलसफी वाला जवाब, सुभान अल्लाह। आइए, ठीक जवाब है, जवाब बिल्कुल ठीक है। हाँ वही ना, जैसे उन्होंने बताया आजमाने के लिए, आपने भी वो बताया आजमाने के लिए। उन्होंने क्या जवाब दिया था भाई, दोबारा बताओ, बता दो भाई। दुनिया का निजाम चलाने के लिए। इतना प्यारा जवाब है, इनको बाद में मैंने इनाम देना है, मुझसे इनाम ले लेना। बड़ा प्यारा जवाब दिया, ये बड़ा गहरा जवाब है, आम जवाब नहीं। आज दुनिया का जो निजाम गरम है ना, शैतान की वजह से। ये जो दुनिया के अंदर कारखाना चल रहा है, सबके काम चल रहे हैं, ये शैतान की वजह से। अभी हमजा भाई को एक बात बताते, ये भी हैरान परेशान हो जाएंगे। ये जो दीनी मदारिस और ये मौलवियों का काम चल रहा है, भी शैतान की वजह से चल रहा है। भाई अगर शैतान ना होता तो सारी आवाम नास फरिश्ता सिफ्त होती, फिर क्या जरूरत थी मदरसे की, क्या जरूरत थी काबिल नौजवान में आप लोगों को बुलाने की? क्या ख्याल है?
پھر کیا ضرورت تھی القحف بنانے کی، اور کیا ضرورت تھی سب کو بلانے کی؟ شیطان نہ ہوتا تو وکیلوں کی وکالت بھی نہ چلتی، عدالت کا کوئی نظام ہی نہ چلتا۔ یہ عدالت کا نام، وہ بڑا خوبصورت جواب دیا اس بچے نے، میں حیران ہوں اس کی ماشاءاللہ سمجھ کے اوپر، کہ دنیا کا نظام شیطان کی وجہ سے چلا رہا ہے۔ اگر شیطان نہ ہو تو کوئی وکیل کی ضرورت پڑتی؟ کوئی کسی پہ مقدمہ کرتا جھوٹا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کرتا۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو پولیس اور فوج کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ کوئی چوری نہ کرتا تو پولیس کا کیا کام؟ کوئی گناہ نہ کرتا تو کیا کام تھا؟ اس ساری دنیا کا جو بازار گرم ہے نا، شیطان کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مشکل تو نہیں؟ تو سب کا، پولیس والے ہیں، علماء ہیں، دیندار ہیں، بے دین ہے، سب کا کام شیطان کی وجہ سے کاروبار گرم ہے۔ باقی اصل وہی جو انہوں نے بتایا کہ ایک امتحان ہے۔ ایک اور فائدہ شیطان کا آپ کو بتائیں، حیران ہو جائیں گے آپ۔ دیکھیں، ایک ماں ہے، اس کا بیٹا نا برے لڑکوں میں پڑ گیا، کہیں جا کے وہ سگار پیتا ہے، کہیں پب جی کھیلتا ہے، کہیں پہ جا کے وہ ٹک ٹاکر کی ویڈیوز، ولگر ویڈیوز، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کے کام کرتا ہے، اور بس زبان سے اول فول بولتا ہے، نمازیں قضا کرتا ہے، علماء کرام کو برا بھلا سمجھتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ اس طرح کے برے کام، آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا، کوئی بچہ ایسا تھا کسی ماں کا، بہت ہی برا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ کہا میرا بیٹا تو بہت اچھا، اس کے دوست بڑے برے، دوستوں نے برائی پہ لگا دیا۔ اس جملے میں ماں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بچا لیا، حالانکہ بیٹا بھی وہی سب کچھ کر رہا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر دوسرے کو غلط کام کر رہے تو بیٹا بھی تو انہیں کے ساتھ وہی کام کر رہا ہے، کوئی الگ تو نہیں تھا۔ لیکن ماں کیا کہتی ہے اپنی محبت کی وجہ سے؟ میرا بیٹا تو بڑا پیارا، میرا بیٹا تو بڑا ہی اچھا ہے، دوست برے مل گئے اس کو، دوستوں نے ادھر لگا دیا۔ آپ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں، 4 دوست تھے، چاروں کو گناہ کا کام کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی امی کے پاس ایک صاحب گئے، کہا کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ کہا میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے برے پہ کام پہ لگا دیا، میرا بیٹا اچھا ہے، میرا بیٹا برا نہیں ہے، دوست برے مل گئے۔ اب سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ سب کو آ گئی؟ چلو زبردست۔ اب یہاں سے شیطان کے پیدا کرنے کی حکمت، اللہ حکیم ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا کام بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ نوجوان جو دنیا میں توبہ کرے گا، یا اللہ معاف کر دیجئے، مجھے نیکی کرنی ہے، گناہ ہو جاتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معافی عطا فرما دیجئے، جو کوشش کرتا رہے گا بار بار نیک ہونے کی، پھر بھی گناہ ہو جائے گا، پھر بھی غلطی ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہی معاملہ ہوگا۔ جیسے ماں اپنے بچے کو بچا لیتی ہے نا، دوست برے تھے، یہ بڑا پیارا ہے، اس کو تو ہٹاؤ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو نا یہ گناہ شیطان نے کروائے تھے، یہ تو بڑے اچھے بندے ہیں، یہ شیطان نہ ہوتا نا تو یہ بھی نہ کرتے گناہ، تو کیا ہوگا؟ ان کے سارے گناہوں کو شیطان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ دوبارہ اس کو میں سمجھاتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم، مہربان۔ ماں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں نوجوانوں سے۔ اور نوجوانی کی توبہ یہ پیغمبروں کا کام ہے، یہ عام کام نہیں ہوتا، بڑا مقام ہے نوجوان کی توبہ کا۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتے، بہت مہربانی فرماتے۔ تو جو نوجوان جوانی میں توبہ کرے، پھر غلطی ہو جائے، پھر توبہ کرتا رہے بار بار، بھئی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، انسان معافی مانگتا ہے۔ ہم فرشتے تو نہیں بن سکتے نا، کہ بن سکتے ہیں؟ فرشتے نہیں بن سکتے، انسان ہے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں۔ جب ہم یہ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو بھائی نوجوان بڑے اچھے تھے، یہ شیطان نے ان کو برگلا دیا، چلو ان کے گناہ شیطان کے سر ڈالو، اس کی سزا بھی شیطان کو اور دے دو، انہیں جنت میں بھیج دو۔ یہ شیطان کا ایک فائدہ، اور شیطان کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ شیطان کے کون سے فائدے؟ بھی شیطان کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ ہمارے گناہ شیطان کے اوپر چلے جائیں۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو آپس میں کوئی بات ہو گئی، بعد میں صلح ہو گئی، اللہ پاک نے کیا فرمایا، من بعد ان نزغ الشیطان، وہ جو غلطی تھی نا وہ ہوئی تو بھائیوں سے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان پہ ڈال دیا، شیطان نے کیا تھا، بھائی یہ تو بڑے اچھے تھے تو سب کو جنت دے دی۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا اگر ہم بار بار توبہ کرتے رہیں، سارے گناہ اللہ شیطان پہ ڈال دیں گے، کتنا مزہ آئے گا، ساری رات پب جی کھیلتے رہو، گناہ شیطان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، کتنا مزہ آئے گا، ساری رات ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہو اور جناب قیامت کے دن وہ سارا گناہ شیطان کو چلا گیا، او ہم جنت میں چلے گئے۔ شیطان کا یہ کام ہے، اس لیے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن آپ کو 2-3 بتا دیں۔ یا بلکہ آپ میں کیوں ہیں؟ شیطان کی وجہ سے آئے۔ شیطان نہ ہوتا آپ سارے نیک پرہیزگار ہوتے، ماں باپ کہتے ضرورت ہی نہیں ہے مسجد میں بھیجنے کی، 3 چلے پہ جائیں گے، سرودوں پہ جائیں گے۔ اگر ساری عوام فرشتہ بن جائے تو علماء کے پاس کون آئے گا؟ وکیل ختم، عدالتیں ختم، پولیس ختم، سارے محکمے ختم ہو جائیں، کیونکہ لڑائی کوئی نہ ہو، سارے فرشتے بن جائیں۔ تو وہ جو بچے نے جواب دیا تھا نا، بڑا خوبصورت جواب، کہ دنیا کا بازار گرم کرنے میں شیطان کا اصل کردار ہے۔ اچھا چلو یہ تو شیطان کی باتیں ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو شیطان کے اوپر کب ڈالیں گے؟ جب ہمارے اندر احساس ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرتا رہا ہوں، ماں باپ کو بھی برا بلا کہوں تب بھی شیطان پہ ڈل جائے گا، میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ نا، فکر اور احساس، بندہ بار بار واپس آئے گا، پھر بنے گی بات، ایسے نہیں بنے گی۔ اب سلیپ مینجمنٹ رات کے حوالے سے جو باتیں کرنی تھی تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم باتیں کر لیں گے۔ بھائی ایک دعویٰ سنیں آپ ہمارا، یہ میرا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، پوری امت مسلمہ کا یہ دعویٰ ہے۔ کس کا دعویٰ ہے؟ پوری امت کا۔ کیا دعویٰ ہے اس کو سمجھنا ہے پہلے، پھر اس کو مثالوں سے آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ میں سے جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، جو مقالے لکھنا چاہتا ہے، جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے، اس کو ایک مضمون بھی دینا ہے۔ اس مضمون پہ جو نوجوان ہمت کر کے کام کرے گا، اللہ کی قسم دنیا اس کے قدموں میں آئے گی۔ دنیا کو بڑی ضرورت ہے، دنیا بڑی پیاسی ہے ایسے نوجوانوں کی جو ایسے مضمون پہ کام کریں۔ وہ مضمون پہلے بتاؤں یا آخر میں؟ پہلے ہی بتا دوں؟ اور نہیں آخر میں بتانا، میں پہلے بات سمجھاؤں گا، پھر مضمون آپ لوگوں سے پوچھوں گا، بتا میں دوں گا، پتہ لگے نا آپ لوگ سو رہے جاگ رہے، میں بولتا رہوں آپ نیند پوری کرتے رہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں جی، دعویٰ کیا ہے سنیے، ہمارا دعویٰ، ہم سب کا جتنے بیٹھے ہیں سب مسلمان ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہم سب کا دعویٰ یہ ہے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی دنیا میں دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دوبارہ سنیں اس بات کو، یہ تیسری دفعہ آپ میں سے کوئی بولے گا یہ بات، ٹھیک ہے؟ الفاظ اوپر نیچے ہو جائے کوئی بات نہیں، مفہوم یہی بولنا ہے آپ نے۔ ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا، ہم سب کا، یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، ہم سب کا دعویٰ ہے کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ دنیا میں نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ اب اس دعوے کی دلیل میں آپ کو چند باتیں پیش کروں گا، لیکن کیا دعویٰ ہے کوئی دوہرا دے، اگر 2 دفعہ سن کے کسی کو یاد ہوا تو زبردست جواب، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب سب ساتھ ہیں، جو لیفٹ سائڈ والے نے سنا، رائٹ والے سو رہے ہیں۔ ہاں، اس سے بہتر کام ہم نہیں کر سکتے، نہیں، اس سے بہتر کام کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، صرف ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا تو دعویٰ ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے بہتر کوئی بات ہو۔ مسلمان تو مانتا ہے لیکن کافر نہیں مانتا نا، تو کافر کو بھی ہم نے مانا ہے۔ شیطان نہ بار بار لگتا ہے گڑبڑ کر رہا ہے، اس میں آگے پھونک مار جاتا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، میری باتیں ہو رہی ہیں۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کوئی سچے دل سے، ہم سچے دل سے نہیں پڑھتے، ہم ایسے پڑھتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں۔ ہم سچے دل سے پڑھیں، اس کے ترجمے کے مفہوم کے ساتھ، اللہ شیطان سے بچا لیں گے۔ ایک اور طرف دیکھیں، میں ادھر بھی آتا ہوں، شیطان کی بات پھر آگے بیچ میں آ گیا، شیطان جو ہوا تو اس کی ایک اور بات یاد آ گئی۔ بھائی ہم میں سے کوئی ہے جس نے شیطان کو دیکھا؟
نہیں دیکھا؟ ویسے تو آئینہ دیکھ لیں، اس کا دکھ نظر آ جائے گا۔ اچھا ہم نے کسی نے شیطان کو دیکھا تو نہیں؟ اچھا نہیں، آئینہ دیکھنے والی بات مذاق کی کہ بھائی آپ تو بڑے پیارے بچے ہیں۔ تو شیطان ہمیں دیکھتا ہے؟ دیکھیے کیسی بات ہے عجیب، شیطان ہمیں دیکھے اور ہم شیطان کو نہ دیکھیں، تو یہ تو پھر لگتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ معاملہ پورا انصاف کا نہیں ہوا۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہوگا، اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، پھر مقابلہ کیسے؟ بھائی دو پہلوان ہیں آپس میں لڑنے آئے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس نے پنچ مارا، اس نے گھوسا مارا، اس نے ٹانگ ماری، اس نے جناب کچھ اور، کراٹے تو مجھے نہیں آتا، اس نے کچھ اور مار دیا۔ دونوں دیکھ رہے ہیں نا، چلو ایک کمزور صحیح ایک طاقتور صحیح، لیکن دیکھ دو نہیں، یہاں کیسا مقابلہ کہ وہ ہمیں دیکھے اور ہم اسے دیکھے ہی نہ۔ یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا جواب علماء نے دیا بڑا پیارا۔ علماء نے کیا مثال دی؟ فرمایا کہ دیکھو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، 5-7 سال کا بچہ، پیارا سا معصوم، کو جا رہا ہے کہیں، سامنے سے کوئی چور آ گیا، کوئی ڈاکو آ گیا، کچھ آ گیا، تو جیسے وہ کسی خطرے کو دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ابو ابو امی امی بلاتا ہے، وہ فوراً آ جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، اوہو اس کے تو پیچھے آ گئے۔ اب ایک تو یہ ہے نا کہ چھوٹے بچے کو کہا جائے نہیں تم خود لڑو اس سے، ڈاکو سے، تو پھر کام مشکل ہو جائے گا چھوٹے بچے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے بندو جب یہ تمہیں تنگ کرنے لگے، ٹھیک ہے یہ تمہیں دیکھ رہا، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہیں میں اتنی بڑی پاور دے رہا ہوں، اپنی قدرت اپنی قوت تمہیں دے رہا ہوں، استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، جب یہ تمہیں تنگ کرنے لگے تو فوراً پڑھ لینا دل کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں بھاگ جائے گا۔ تو یہ زیادہ ہمارے لیے رحمت ہے کہ اللہ ہماری مدد کر کے اس کو بھگا دیں، یا ہم اس سے کشتی کرتے رہیں۔ ہم کشتی کریں گے تو بھائی کبھی وہ زخمی تو کبھی ہم زخمی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لڑائی میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مدد کر دی چھوٹے بچے کے ساتھ۔ یہ مہربانی ہے ماں کی کہ باپ کی، کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ ہے، اس کو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا نا، بس مجھے ایک آواز دے دینا، پھر میں جانوں وہ جانے، تو میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو بچے کے ساتھ یہ رحمت ہے نا۔ پہلے کیا لگ رہا تھا؟ اوہو یہ کیا بات ہے، شیطان ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہی نہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں جب آ گئی، جب علماء نے بتایا، یہ باتیں علماء بتاتے ہیں، یہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب انہوں نے سوچا، اللہ نے دل میں ڈالا، واقعی یہ تو رحمت ہے، یہ تو پریشانی نہیں۔ اچھا اب جناب رات کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا تھا کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈن، کوئی دوسری بات نہیں۔ اب سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر آتے تھے تو بستر کو اپنے کسی کپڑے سے نا، کوئی بھی کپڑا لے کے 3 دفعہ جھاڑ دیتے۔ جیسے یہ بستر ہے، اب انسان بستر پر لیٹنے کے لیے آئے تو یوں جھاڑ دے، ٹھیک ہے، ہاتھ والے کپڑے سے، کسی بھی کپڑے سے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بستر ہے، ٹھیک ہے، یہ کر لیا۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ حدیث کوئی بتائے؟ نبی علیہ السلام روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ کام کرتے تھے، بستر کو 3 دفعہ جھاڑتے تھے۔ کوئی بتائے کیوں کرتے تھے؟ کیڑا مکوڑا کوئی ہوگا، اچھا، اور شیطان کے اثرات، اچھا، اور زبردست۔ اور ایک نے کہا کیڑے مکوڑے، نبی علیہ السلام کو صفائی پسند ہے، صفائی تو ایمان کا ایک بہترین حصہ ہے، تو گھر تو صاف رہتا تھا، کیڑے مکوڑے تو وہاں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیڑے مکوڑوں کے لیے نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا شیطانی اثرات، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر وہاں شیطان کی طرف سے آ گیا، وہ تو چھتر کھائے گا پھر فرشتوں سے، ادھر بھی شیطانی اثرات کوئی نہیں آئیں گے۔ انہوں نے حضرت صاحب نے جواب دیا ڈیڈ سیلز۔ ارے بھائی ڈیڈ سیلز تو آج سائنس بتاتی ہے نا، بات صحیح کی انہوں نے، لیکن نبی علیہ السلام کیوں کرتے تھے وہ سن لیں، بات صحیح کی انہوں نے۔ صحابہ کو فرمایا کہ تم جب رات کو سونے کے لیے بستر پر آیا کرو تو 3 دفعہ بستر جھاڑ لیا کرو، 3 دفعہ بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ تمہیں نہیں معلوم تم کیا بستر پہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے اتنی بات کہی، بعد میں پھر اس کو ریسرچ کی گئی
تو آج میڈیکل سائنس کیا بتاتی ہے، جو ابھی بیٹے نے بتایا، تو کیا بتایا کہ ہمارے جسم میں ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، ہماری باڈی کے اندر ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہم بات سمجھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے ایک اصول بتایا. آج سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی، سینکڑوں لوگوں نے ریسرچ کی ہوگی، سینکڑوں لوگوں پہ کی گئی ہوگی، لاکھوں کروڑوں ڈالر اس پہ لگے ہوں گے، کتنا وقت لگا ہوگا، تب انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا. نبی علیہ السلام نے جو سادہ سی بات بتا دی تھی، سادہ سا عمل بتا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ انسان کا جسم جو ہے نا پورا سر سے لے کے پاؤں تک مختلف سیل سے بنتا ہے، اور ہر وقت پرانے سیل جنہیں ڈیڈ سیلز کہتے ہیں وہ نیچے گر رہے ہوتے ہیں، اور نئے ہر وقت بن رہے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے، دن ہے رات ہے، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کچھ بھی ایک پروسیس چل رہا ہے. خود اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. ڈیڈ سیل نیچے گرتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں. اب بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو ڈیڈ سیل بھی پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن بستر کے اوپر رات کو جب بستر پہ بندہ آیا 9 بجے 10 بجے، عشاء پڑھی، آدھے گھنٹے میں 2 گھنٹے میں بستر پر آ گیا. سنت یہی ہے. اب کیا ہوگا، یہ رات کو آیا تو اس کو تہجد تک بستر پہ رہنا ہے، 4-5 گھنٹے اس کو بستر پہ لگنے. اس کے بے شمار ڈیڈ سیل اس کے اپنے بستر پہ جمع ہوتے جائیں گے. اب دوبارہ جب آئے گا نا تو اس کو کہا بستر جھاڑو 3 مرتبہ. اگر نہیں جھاڑو گے تو کیا ہوگا، نئے ڈیڈ سیل دوبارہ اور گرنے، پچھلے موجود سے پڑے ہوئے نظر تو نہیں آتے آنکھوں سے. اب وہ دونوں مل کے انسان کو بیمار کر دیں گے. وہ دونوں مل کے کیا کریں گے، انسان بیمار ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بیماری سے بچانے کے لیے کیا بتایا، رات کو بستر 3 دفعہ جھاڑو تو ڈیڈ سیل سے بچو. تو اب بتائیے سائنس پوری محنت کر کے کہاں پہنچی، جہاں نبی علیہ السلام کے قدم 1400 سال پہلے سے موجود تھے. اچھا چلو جی، سائنس نے طے کر لیا کہ جی بستر پہ ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کے بچنے کا طریقہ کیا نکالا، بستر جھاڑنا. سائنس نے پوری ریسرچ کر کے طریقہ کیا نکالا، بستر کو جھاڑنا. وہ کوئی اور طریقہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی ایسا بیڈ بنائیں گے جس میں ڈیڈ سیل نہیں گریں گے یا خود بخود نکل جائیں گے. ایسا تو ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم ایسا کوئی جو ہے نا کام کریں گے کہ ڈیڈ سیل کے لیے بستر نہ جھاڑنا پڑے، تو ایسا کوئی کام نہیں وہ کر سکے. پوری محنت کے بعد پہنچے کدھر، نبی کے طریقے پہ. اسی دعوے کو ہم کہتے ہیں کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا آگے چلیں، اسی دعوے کے اندر رہتے ہوئے آگے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ. ہم داخل ہوتے ہیں تو کون سا چہرہ ہوگا، سڑا ہوا، جلا ہوا، بھنا ہوا، ایسا ہوگا. نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ. اب گھر کے لوگوں میں، ہم گھر میں داخل ہوں، گھر میں امی ہیں، ابو ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں اور لوگ ہیں، خوبصورت چہرے کے ساتھ داخل ہوں گے، پھر کیا ہوگا، محبتیں بڑھیں گی. اور اگر بھنا ہوا چہرہ، جلا ہوا، سڑا ہوا، تو کیا ہوگا، محبت ہوگی یا نہیں ہوگی، محبتیں بنی ہوں گی. اور یہ محبت، اس سے قلبی سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے. پھر نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. السلام علیکم، ہر ایک کو خود پہلے آپ کرتے تھے. سلام کیا، سلامتی، اللہ تم پر سلامتی فرمائے، سلام تم سلامتی میں رہو، سلامت رہو. نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے. پھر نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تھے تو کچھ دعائیں ہیں گھر میں داخل ہونے کی، وہ پڑھتے تھے. پھر جب کھانا کھاتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے. فرمایا کہ شیطان گھر کے باہر انتظار میں ہوتا ہے اپنے ٹیم کے ساتھ. جب کوئی نوجوان گھر میں داخل ہو اور وہ دعا نہ پڑھے تو شیطان ساتھ داخل ہو جاتا. کھانا کھانے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، شیطان کھانے میں داخل ہو جاتا، ساتھ شریک ہوتا ہے. اور اگر نوجوان گھر میں داخل ہوا اور اس نے دعائیں مانگ لی اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی، تو شیطان گھر کے باہر رات گزارتا ہے، اس نوجوان کے ساتھ رات نہیں گزارتا. کہتا ہے اس گھر میں میری جگہ ہی نہیں. اب گھر میں داخل ہونے کے 2 الگ الگ طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ کہ داخل ہوئے اور دعائیں پڑھی، مانگی،
اور ایک وہ جو داخل تو ہو گئے منہ بسورتے ہوئے اور جناب یہ کھانا لاؤ وہ لاؤ یہ کرو وہ کرو، کھانا مزے کا نہیں اور نخرے کرو، ایک یہ طریقہ ہے، اور نہ دعا مانگو نہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ اب کیا ہوگا؟ اب جی حضرت صاحب کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھی نہیں، ادھر سے شیطان صاحب آ گئے، اب یہ شیطان کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے، ایک دیوالا یہ کھاتا ہے ایک شیطان کھاتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اکثر مرتبہ شیطان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا شروع کر دیتے تو شیطان فوراً آ جاتا اور کھانے کی برکتیں ختم ہو جاتی۔ اب جو دن رات شیطان کے ساتھ کھانا کھائے گا تو شیطانی اثرات اس پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں کھانا کھا رہے تھے، اتنی برکت تھی کھائے جا رہے ہیں، اتنی برکت تھی ہم کھانا کھائے جا رہے ہیں، کھانا کم نہیں ہو رہا۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ برکت ہی ختم ہو گئی، اب تھوڑا سا کھا رہے ہیں ختم زیادہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ایسی بے برکتی بھی کبھی نہیں دیکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو بعد میں شامل ہوا ہمارے ساتھ، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی، سب کھانا کھا رہے تھے، جب تک وہ نہیں آیا تھا برکت تھی، وہ آیا بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، شیطان بھی آ گیا، اس نے بھی کھانا شروع کیا، ساری برکتیں ختم ہو گئی۔ اگر ہم غور کریں نا اسی بات کے اوپر تو ہم میں سے اکثر لوگ اکثر مرتبہ جب بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہیں تو برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج کل اچھا ماچس کسی نے دیکھی ہے؟ ماچس اس کو ایسے جلاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کچن میں ماچس پڑی ہے، ذرا لے کر آئیے، ماچس کو ایسے رگڑو تو کیا ہوتا ہے؟ چنگاری نکلتی ہے نا، آگ نکلتی ہے۔ ابھی پنکھے چل رہے ہیں تو چنگاری پھر بھی نکل آئے گی، پنکھوں کو بھی توڑے دیکھیے گا، اتنی اس کے اندر چنگاری ہوتی ہے، چاہے جلدی بجھ جائے لیکن نکلے گی ضرور۔ یہ ماچس ہے نا، ایسے چنگاری نکلی۔ آج کل کے نوجوان کے اندر اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ آگ ہے نا، جب یہ رگڑتا ہے تو آگ نکلتی ہے۔ آج کل کے نوجوان کو ذرا سا رگڑو نا تو اندر سے غصے کی آگ نکلتی ہے۔ جس طرح ماچس کے اندر یہ مسالہ لگا ہوا ہے نا، آج کل کے نوجوانوں میں اسی طرح کا مسالہ لگا ہوا ہے۔ ذرا سی ان کی کوئی ذرا سی رگڑ دو ایسے آگ نکلتی ہے، بس آپے میں نہیں رہتے، ناک ایسے پھول جاتی ہے، چہرہ گرم ہو جاتا ہے، الفاظ میں غصہ اور دماغ ایسا جلال میں آ جاتا ہے۔ ذرا سی کوئی بات کہے تو صحیح ان کو، یہ کیوں ہے؟ ارے بھائی گھر میں داخل ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ، دن رات کھاتے پیتے ہیں شیطان کے ساتھ، تو شیطانی اثرات کیوں نہیں ہوں گے؟ شیطان کس سے بنا؟ مٹی سے کیا آگ سے؟ تو آگ کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو اندر آگ ہی بھرنی ہے، اور توبہ نہ کی تو آگے بھی آگے۔ ہمارے اندر تحمل مزاجی کیسے پیدا ہوگی؟ یہ ہم شیطان سے دور رہیں گے۔ جب دن رات شیطانی کام یا شیطان کو ساتھ رکھیں گے تو آگ ہی آنی ہے، کچھ اور نہیں آنا۔ تحمل مزاجی کب آئے گی؟ جب ہم گھر میں داخل ہوں مسکراتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں۔ رات کو سوتے ہوئے نبی علیہ السلام ایک کام اور کرتے تھے، مسواک کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے مسواک کر کے سوتے تھے۔ مسواک کرنے کا کیا فائدہ بتائیں؟ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور بتائیں گے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کس کو چبانا ہے؟ شیطان قریب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ رات کو مسواک کرنے کے اور فائدے، دماغ تیز ہوتا ہے، منہ سے بدبو نہیں آتی، اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور رات کو سوتے ہوئے بندہ مسواک جیب میں رکھے گاڑی میں جا کے سوئے گا۔ مسواک کا فائدہ ہی بتا رہے ہیں کہ جب انسان گاڑی چلا رہا ہو جیب میں ہو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ میں تو کہہ رہا ہوں رات کو سوتے ہوئے مسواک کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آپ گاڑی میں سوتے ہوں گے پھر ٹھیک ہے، میں گھر میں سونے کی بات کر رہا ہوں حضرت۔
سنت ہے. چلے جی, سب کے جواب سارے ٹھیک تھے. ان کا جواب جو تھا نا, بات انہوں نے ٹھیک کہی, لیکن میں تو بات کروں خاص اسپیسیفک رات کو جو ہم بستر پر سونے آتے ہیں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, جو فائدے آپ لوگوں نے بتائے یہ سب ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہیں, لیکن جو فائدہ ابھی میں نے ذکر کرنا ہے وہ ہماری صحت سے متعلق ہے. سائنسدان کیا کرتے ہیں, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ بھائی دانت صاف کرو صبح بھی اور شام بھی. پھر انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ صبح کرو یا نہ کرو, رات کو ضرور کرو. صبح اگر ہوا تو دونوں وقت میں کرو, لیکن صبح اگر نہیں بھی کرتے تو رات کو سونے سے پہلے ضرور کرو. یہ میڈیکل سائنس نے کہا, ڈاکٹروں نے کہا. نبی علیہ السلام رات کو 2 مرتبہ مسواک ہوتی, ایک دفعہ گھر آنے کے بعد اور ایک دفعہ سونے سے پہلے. وہ الگ ہوتی تھی, سونے سے پہلے الگ مسواک ہوتی تھی. اچھا, وہ کیا ہوتی تھی, اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں, جب انسان دانت صاف کرتا ہے تو منہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. دیکھیں, ہم کوئی چیز کھائے پیے اور کبھی گوشت کھایا کبھی کوئی چیز, تو فوڈ پارٹیکل جو ہے نا, غذائی ذرات منہ کے اندر رہ جاتے ہیں, دانتوں میں چھپ جاتے ہیں. اچھے طریقے سے انسان مسواک کر لے خوب صحیح طریقے سے, تو کیا ہوتا ہے, وہ سارے ذرات نکل جاتے ہیں اور انسان سوتا ہے تو منہ پاک صاف ہوتا ہے. اگر انسان نے مسواک نہ کیا, ٹوتھ برش نہ کیا, پیسٹ وغیرہ نہ کیا, تو کیا ہوگا, اندر منہ میں ذرات موجود ہیں اور جناب منہ کو بند کیا, سو گئے. اب 4-5 گھنٹے منہ بند, 4-5 گھنٹے منہ بند. اب اندر جو ذرات رہ گئے, اندر بیکٹیریا بن جاتے ہیں, وہ بے شمار بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں, بے شمار بیماریوں کی, اور انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو سائنس نے کیا کہا, رات کو دانت صاف کر کے سو. یہ ریسرچ کر کے پہنچے نبی علیہ السلام نے تو پہلے فرما دیا. تو جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا, اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, مسواک اور برش دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں, جواب دیا کہ مسواک نبی کی سنت اور برش انگریز کی سنت. سبحان اللہ, کیا عالمانہ جواب, وہ فلسفیانہ جواب. یا عالمان اتنے اچھے نوجوان, سبحان اللہ. مسواک نبی کی سنت اور ٹوتھ پیسٹ اور برش انگریز کی سنت. اچھا جواب, خوبصورت جواب, ماشاء اللہ. اچھا بھائی, دونوں سے دانت صاف ہوتے ہیں, مسواک سے بھی دانت صاف ہوتے ہیں اور برش سے بھی دانت صاف ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ مسواک سنت ہے, وہ سنت نہیں ہے. دوسرا فرق کیا ہے, مسواک کے نو سائیڈ ایفیکٹس. آپ مسواک صحیح طریقے سے کیجئے, نو سائیڈ ایفیکٹ. اپنے دانت, میرے دانت دیکھیں صاف ہے, گزارا ہے یا خراب ہے, ٹھیک ہے, نہ میں پیسٹ کرتا ہوں نہ میں برش کرتا ہوں. تو مسواک کے بارے میں سب نے اپنی اپنی باتیں بتائیں, ساری باتیں ٹھیک تھیں, لیکن مسواک سنت ہے, نو سائیڈ ایفیکٹ. کمپیریزن کریں نا مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کا, تو مسواک نو سائیڈ ایفیکٹ, کسی قسم کا اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہے ہی نہیں, ذرا سا بھی نہیں ہے. اور برش میں, پیسٹ میں کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, یہ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں آپ, جس کا دل چاہے دیکھ لے, بے پناہ. پھر حلال اور حرام کا مسئلہ الگ, کہ بعض دفعہ برش میں سور کے بال لگا دیے جاتے ہیں, پیسٹ کے اندر سور کے اجزاء شامل کر دیے جاتے ہیں. تو حرام اور حلال الگ. جب مسلمان ایسا برش یا پیسٹ استعمال کر رہا ہے جو منہ پہ سور کو لے کے جا رہا ہے, اس نے پھر شیطان ہی بننا ہے نا, کیا بننا ہے, بندہ خود غور کرے. تو مسواک میں کوئی خطرہ ہے حرام اور حلال کا؟ پاکیزہ. اور آج کون سا سال چل رہا ہے, 2024. مجھے نہیں معلوم 2035 تک یہاں 10-11 سال بعد کون ہوگا کون نہیں ہوگا, لیکن 2035 میں امریکہ اور یورپ میں مسواک بہت زیادہ عام ہو چکی ہوگی. اس وقت امریکہ کے اندر باقاعدہ مسواک کے اوپر وہ کمپین چلا رہے ہیں. آپ امیزون میں جا کے دیکھ لیں, مسواک سیل ہو رہی ہے, امریکہ میں مسواک سیل ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں آرگینک ہے. وہ خدا کے بندو, آرگینک تو ہے لیکن نبی کی سنت بھی ہے. تو وہ گھوم پھر کے واپس آ رہے ہیں سنت کے اوپر. سنت سمجھ کے نہیں آ رہے, لیکن آ ادھر ہی رہے ہیں جو نیچر ہے. میں نے بھی آپ کو اپنے دانت دکھائے تھے, اس لیے نہیں کہ کچا آپ کو چبا جاؤں. کچا چبانے والا ایک واقعہ بھی سن لیں.
ایک مرتبہ مسلمان کسی جگہ کافروں سے لڑ رہے تھے، لڑائی چل رہی تھی، کئی دنوں کے مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی۔ اب سارے مسلمان بیٹھے کہ بھئی جو فوجی تھے، جو کمانڈر تھے، جرنیل تھے، سب لوگ دماغ لگا رہے کیوں فتح نہیں ہو رہی۔ اچھا بھئی میدان جنگ میں ایک دشمن فوج سامنے کھڑی ہے، ایک ادھر مسلمانوں کی فوج کھڑی ہے، مسلمانوں کو فتح نہ ہو رہی ہو، اور مسلمان بندے مسلمان جمع ہو کے وجہ تلاش کریں کہ فتح کیوں نہیں ہو رہی، تو آپ بتائیں کیا وجہ تلاش کر سکتے ہیں؟ ایک اپنے اپنے دماغ سے نا سوچے، دشمن فوج سامنے ہے، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، لڑائی چل رہی ہے، ہو رہی ہے، مستقل ہو رہی ہے، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی، فیصلہ نہیں نکل رہا، مسلمانوں کو کامیابی نہ ہوئی۔ اب مسلمان بیٹھے ہیں سوچنے کے لیے کہ آخر کیوں کامیابی نہیں ہو رہی۔ سچویشن سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب جو سب سے بہترین جواب دے گا نا اس کو بھی انعام، ایک تو اس بچے کا انعام پکا ہے، سب سے پوچھیں گے، ایک منٹ ٹھہر جائیں، بریک لگائیں، بریک جلدی نہیں، جو سب سے اچھا جواب دے گا اس کو انعام ملے گا بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ جو جواب واقع میں ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن آپ لوگ جو جواب دیں گے ان میں سے جو اچھا ہوگا اس کے اوپر آپ کو انعام ملے گا، چاہے وہ نہ ہو، وہ والا جواب نہ بھی ہو۔ بتائیں جی۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یہاں لڑ رہے ہیں اور ان کو کامیابی نہیں ہو رہی، تو فوجی بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس وہی کامیابی نہیں ہو رہی۔ آپ کا یہ جواب ہے؟ ماشاءاللہ۔ آپ کو کیا؟ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرنا، آپ کا یہ جواب ہے۔ اور کہیں کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی، اور ان سے مسواک کی سنت چھوٹ گئی، اور تعداد میں مسلمان کم ہیں، کافر زیادہ ہیں، اور مسلمان دعا نہیں مانگ رہے، اور اللہ پہ یقین پورا نہیں ہے، اور آپ دیکھیں نا آواز کیسی زبردست ہو گئی ماشاءاللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی اتنی مزیدار ہو گئی۔ ہاں جی، اور یار بات سنو، عجیب عجیب جواب آپ لوگ دے رہے ہو، کیسے جواب ہیں یہ بھائی؟ لڑنا ہے تو وہاں آپ یہ دیکھو کہ ہمارا اسلحہ کمزور تو نہیں ہے، اس کو زنگ تو نہیں لگا ہوا، ہماری تعداد کم تو نہیں ہے، کیا ہے ہمارے ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، ہمارے گھوڑے کم تو نہیں ہیں، پیچھے سے اور کومک تو نہیں منگوانے کی ضرورت، یہ سوچنا چاہیے نا۔ آپ لوگ کہہ رہے ہو اللہ پہ یقین نہیں ہے، سنت چھوٹ گئی، مسواک چھوٹ گئی، توکل نہیں ہے، دعا نہیں مانگ رہے، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ لڑائی میں اسلحہ چلتے دعائیں چلتی ہیں، لڑائی میں یقین چلتے دعائیں چلتی ہیں۔ بہترین آپ لوگوں کے جواب ٹھیک ہیں۔ مسلمان کی سوچ یہی ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کی ہے۔ بدر میں 313 سے ادھر 1000 فتح مسلمانوں کو ہوئی یقین کی وجہ سے، صحیح جواب ماشاءاللہ۔ لیکن کوئی بھی غیر مسلم ان جوابات تک نہیں پہنچ سکتا، وہ تو سوچے گا ہو سکتا ہے ان کی جگہ اچھی ہو، ان مسلمانوں کو جگہ اچھی نہ ملی ہو، وہ دنیاوی چیزیں سوچے گا، لیکن ایمان والا ایمان کے حساب سے سوچتا ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ یہ سارے بیٹھے اور جو انہوں نے بتایا حضرت نے وہی جواب، تو انہوں نے کہا لگتا ہے ہم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ بھائی کون سی سنت چھوٹ رہی ہے؟ پتہ لگا مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ بھائی سبحان اللہ۔ امیر جو تھے لشکر کے، انہوں نے فرمایا سارا لشکر جائے اور مسواک کرے۔ انہوں نے اپنی مسواکیں نکالیں یا درختوں سے اور لے کے بنائیں، جو بھی کیا۔ اب سب ندی کے کنارے بیٹھے ہیں، سامنے دشمن فوج ہے، اور یہ دانت صاف کر رہے ہیں، دانت صاف کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کا رعب اور ہیبت ان کے اوپر اتنا ڈال دیا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں کچا چبانے کے لیے دانت صاف کر رہے ہیں، ان کا دانت مضبوط کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں، تو ہمیں کچا چبانے کے رہے، سارے بھاگ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسواک کرنے کی وجہ سے ان کو فتح عطا فرمائی۔ یعنی اتنے اثرات ہیں مسواک کے، یقین اگر ہو تو۔ ہم کہاں تھے؟ مسواک، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، اور سنت الگ ہے۔ مسواک کرنے کے بھی طریقے، ایسے نہیں کہ ایک مسواک لے لی اور اس کو جناب استعمال کیے جا رہے ہیں جب تک چھوٹی نہ ہو جائے، اور رگڑے جا رہے ہیں، ایسے کوئی طریقہ نہیں۔ مسواک لیں، 2-3 دفعہ کرنے کے بعد اس کو کاٹ دیں تاکہ دوبارہ تازہ استعمال ہو، پھر 2-3 دفعہ استعمال ہو، پھر کاٹ دیں، پھر استعمال کریں، تاکہ اس کے تازہ جو آئیں گے، اس کا جو رس نکلے گا وہ بے شمار فائدے۔ کسی بھی ڈینٹسٹ سے آپ پوچھ لیجئے مسواک، اچھا مسواک ہم لوگ جو کرتے ہیں نا جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں،
کل میں نے عصر کے بعد مسواک کی تقریباً 11 منٹ، جو کل میں نے زیادہ کر لی، وقت تھا لگا ہوا، میں نے کہا چلو لگے رہو، مزہ آتا ہے مجھے تو بھائی، لیکن کم سے کم ہر دفعہ مسواک کر کے 1 منٹ تو لگائیں۔ ہم بس رضا جان چھڑانے کے لیے کر لیتے ہیں، جان چھڑانا کہہ لیجیے، اچھا لفظ دینا ہو تو چلو بھائی اس میں سنت ہی پوری کرنی ہے، ذرا سا یوں لگایا ختم۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ٹوتھ برش اور پیسٹ وہ کرتے ہیں صفائی کی نیت سے، اور مسواک کرتے ہیں سنت کی نیت سے، تو پیسٹ اور برش لے کر تو لگے رہتے ہیں خوب مزے سے، اور مسواک ذرا سا یوں یوں کیا چلو بھائی چھٹی۔ وہ ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے، سنت پوری ہو گئی، صفائی تو یہاں سے ہوتی نہیں۔ ارے خدا کے بندو، جہاں مسواک سے صفائی جتنی ہوتی ہے ٹوتھ پیسٹ سے اتنی ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی میں نے آپ کو اپنے دانت دکھایا، کسی کو کچا نہیں چبانے کہہ رہا تھا میرا، صحیح ہے؟ ہاں میں مسواک کرتا ہوں، نہ پیسٹ کرتا ہوں نہ برش کرتا ہوں، دانت میرے الحمدللہ ٹھیک ہیں، اور زندگی کتنی ہے مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، لیکن اگر 70 سال بھی زندگی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، 80 ہوتی ہے، 65 ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے اللہ جانے۔ دل میں تمنا یہ ہے کہ مسواک پابندی سے کرنی ہے، اور انشاءاللہ انہی دانتوں کے ساتھ قبر میں جانا ہے۔ ہم نے ٹوتھ پیسٹ اور برش نہیں کرنا اور دانتوں کو صاف رکھنا ہے، تو پھر مسواک بندہ کرے گا تسلی سے، ہاں بھائی مسواک تسلی سے کرو۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ کیا تھا یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے کیا تھا؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس طریقے سے کیا ہے اس کام کو کرنے کا کوئی اور بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا۔ دعویٰ ہمارا کیا ہے، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اب وقت کیونکہ کافی گزر چکا، ہم آخری مراحل پہ بڑھیں گے، پھر سوال جواب بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ جناب، رات کو نبی علیہ السلام کے سونے کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کس طرح سوتے تھے؟ کوئی نوجوان بتائے سنت طریقہ۔ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، دعا کر کے سوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کو سونے کی سنتوں کو خلاصہ سمجھ لیجئے: مسواک کرنا، بستر کو جھاڑنا، بستر پر آنے کے بعد دائیں طرف کروٹ لے کے سونا، دعائیں مانگنا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ سب چیزیں، اور بستر کا سخت ہونا، یہ چند سنتیں ہیں، ایک دو اور بھی ہیں ابھی ذہن میں نہیں، بہرحال۔ تو بستر کا ہارڈ ہونا، نبی علیہ السلام ہارڈ بستر پہ سوتے تھے، سخت پہ، نرم نہیں تھا۔ آج ڈاکٹروں سے پوچھو، کہتے ہیں مولٹی فوم ٹھیک نہیں، مولٹی آرتھو ہونا چاہیے۔ یہ کمر کے جتنے مسائل آتے ہیں وہ کہتے ہیں نرم بستر کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو یہ اپنی کمرے توڑوا کر، اپنی کمرے خراب کروا کر کہاں پہنچے؟ آقا کی سنت پہ۔ وہ کہتے ہیں جی کمر سیدھی رکھنی ہے، صحیح رکھنی ہے تو نرم بستر پہ مت سو، سخت زمین پہ سو۔ تو کہاں پہنچے؟ دعویٰ ہمارا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب سونے کے 4 طریقے ہیں۔ اگر انسان نے لیٹ کے سونا ہو نا تو اس کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسے لیٹے کہ اس کا پیٹ آسمان کی طرف ہو اور کمر نیچے ہو، ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ اس کے الٹ ہے کہ پیٹ جو ہے نیچے لگا ہوا ہو زمین پہ بستر پہ، اور کمر آسمان کی طرف ہو، اوندھا لیٹنا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان بائیں کروٹ پہ سو جائے اور دل نیچے ہو، جسم اوپر ہو۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سو جائے اور انسان کا جسم نیچے ہو، دل اوپر ہو۔ 4 طریقے ہو سکتے ہیں سونے کے لیٹ کر۔ لیٹ کر سونے کے کوئی 5واں طریقہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ 4 ہی طریقے ہیں نا۔ نبی کا طریقہ دائیں کروٹ پہ سونے کا ہے۔ اب میڈیکل سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ بھئی کون سا طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے، تو انہوں نے ان 4 طریقے کے اوپر ریسرچ پیپر لکھے، بہت ڈیٹیل میں ان کا خلاصہ میں بتاتا ہوں، اور اس پہ پتہ نہیں انہوں نے اربوں روپے لگا دیے، واللہ عالم کتنے لگائے، کتنے مہینے سال لگائے، کتنے لوگوں نے محنتیں کی، ان 4 طریقوں پہ ریسرچ کتنے سینکڑوں لوگوں پہ کی ہوگی۔ انہوں نے یہ کہا اگر انسان ایسے لیٹے کہ پیٹ کے بل لیٹ جائے اور کمر اوپر ہو، اس کو نبی علیہ السلام نے کہا شیطان اس طرح لیٹتا ہے، ایسے نہیں لیٹنا چاہیے، اس کو انہوں نے منع کیا۔ سائنس نے کہا کہ اس طرح سے اگر ہو تو اندر جو ہے نا وہ آنتوں میں گرا پڑ سکتی ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ گرا پڑ گئی تو میجر آپریشن ہوگا، پھر ٹھیک ہوگی، ایسے نہیں لیٹنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے منع کیا، سائنس نے آج منع کیا، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ انسان ایسے لیٹے کہ کمر سیدھی نیچے ہو اور پیٹ اوپر ہو، اس کو بھی میڈیکل سائنس نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں ہماری جو اسپائنل کارڈ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریڑھ کی ہڈی۔
یہ اوپر سے آ رہی ہے ایسے، پھر پیٹ کی طرف آگے ہوتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، کرو ہے، یوں کرو ہے، یہ ایسی ہے، ٹھیک ہے نا، پورا تو ایسے نہیں ہے لیکن یوں کرو سا ہے۔ اب سائنس کا اصول ہے، اگر کسی چیز کے اوپر یوں کرو ہو نا، آپ یہ پریشر ڈالیں اوپر، وزن ڈالیں تو کیا ہوگا؟ سیدھا ہونے کی کوشش کرے گی، یہ سائنس کا اصول ہے۔ اب اس میں کرو ہے، پیٹ اوپر آ گیا، اب جناب ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے خوب ڈٹ کے، جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو سوچ کے بیٹھتے ہیں کھانا نہیں ہے ہم نے، خوب معدہ بھرا ہوتا ہے، اور جب ایسے لیٹتے ہیں وہ سارا وزن اسپائنل کارڈ پہ آ جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی پہ۔ اب انسان اس کی عادت بنا لے تو 2 5 10 20 سال بعد کیا ہوتا ہے، وہ جب سیدھا ہونے کی کوشش کرتی ہے تو 2 طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو ہوئی بھی ہو۔ نمبر 1، یا اوپر گردن کی طرف سے جب یہ سیدھی ہوتی ہے تو انجائنا کی پین شروع ہو جاتی ہے، نیچے کی طرف سے جب سیدھی ہوتی ہے تو لو بیک پین شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل کے کئی نوجوان کہتے ہیں جی لو بیک پین ہو رہی ہے، تو سائنس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو 1400 سال پہلے نبی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ لیفٹ سائڈ پہ سونے کا، اس میں کیا ہوتا ہے، دل نیچے ہوتا ہے، پوری باڈی اوپر ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ کہا دیکھو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ۔ بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ دل کا کام ہے کہ یہ بلڈ سپلائی پوری باڈی کو کرے، خون اوپر پہنچائے، خون جسم کو پہنچائے۔ اور پھر سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جو دل ہے یہ سلو پوزیشن پہ آ جاتا ہے، یہ اپنی روٹین میں نہیں رہتا، ضرورت ہی نہیں ہے، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں چل رہے ہیں تو اس کی پوزیشن اسپیڈ زیادہ ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے یہ آف لوڈ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، یہ آف لوڈ کنڈیشن میں سلو ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم الٹی کروٹ پہ لیٹے تو کیا ہوا، ایک کام تو یہ ہوا کہ دل آف لوڈ کنڈیشن پہ چلا گیا، اسپیڈ ڈاؤن ہو گئی اس کی۔ دوسرا کیا ہوا، اب یہ نیچے ہے، باڈی اوپر ہے، اس نے اوپر سپلائی دینی ہے، اب اس کے اوپر مصیبت پڑ گئی اور مشکل میں آ گیا نا، ایک تو اسپیڈ کم، پھر محنت زیادہ۔ دیکھیں بھائی پانی کو نیچے سے اوپر پہنچانا ہو تو مشین لگانی پڑتی ہے، موٹر لگانی پڑتی ہے، انرجی لگتی ہے، پھر اوپر پہنچتا ہے۔ اب یہ آف لوڈ کنڈیشن میں ادھر آیا، اب اس کو بلڈ اوپر پہنچانا ہے تو یہ مصیبت میں پڑ گیا۔ اب کیا ہوگا، یہ سوئے گا، او ہو کتا آ رہا ہے، بھینس آ رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے سامنے سے، الٹے الٹے خواب آئیں گے، اس کو عجیب و غریب خواب آئیں گے۔ زیادہ سو کے بھی نیند پوری نہیں ہوگی، 12 گھنٹے سو کے بھی کہے گا بھی نیند پوری نہیں ہوئی، پریشان ہوگا۔ سونے والے یہ سو رہا ہے، اس کو اٹھانے والے اٹھائیں گے، اٹھا ہی نہیں جائے گا۔ فجر کی نماز کے لیے تو اٹھنا اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہوگی، اٹھا ہی نہیں جائے گا۔ لیکن سائنس نے بتایا دائیں کروٹ پر سوئے تو اس کے فائدے کیا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دل اوپر ہوگا، جسم نیچے ہوگا۔ اب ادھر سو گیا، اب دل آف لوڈ کنڈیشن میں ہے اور دل نے کیا کرنا ہے، بلڈ اوپر سے نیچے پہنچانا ہے۔ دیکھیں پانی اوپر ہو نیچے پہنچانا ہو تو کتنے ہارس پاور کی موٹر لگاتے ہیں؟ پانی اگر اوپر ہو، ٹنکی اوپر ہے 3ری منزل پہ اور نل کا نیچے لگا ہوا ہے تو پانی نیچے لانے کے لیے کتنی موٹریں لگتی ہیں؟ کیوں؟ خود بخود نیچے آ رہا ہے۔ تو جب دل اوپر ہے اور اس نے سپلائی جاری رکھنی ہے اور دل کی پوزیشن جو ہے وہ روٹین والی نہیں ہے، مطلب روٹین سے مراد جاگنے والی نہیں ہے، سونے والی جو اس وقت چاہیے، کیونکہ اس وقت زیادہ دل کام کرے گا تو وہ الگ نقصان، تو کام ہو گیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ نیند اچھی آتی ہے، کم وقت میں انسان پوری کوالٹی سلیپ لے لیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اگر لیٹ کے سونا ہے تو دائیں کروٹ پر سو تو ہیلدی رہو گے۔ اتنی محنت اور ریسرچ کے بعد وہ پہنچے کہاں؟ تو ہمارا دعویٰ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ابھی 2-3 باتیں اور اس دعوے کے مطابق سن لیجئے، پھر آپ کو پی ایچ ڈی کے لیے ایک آپ کو مضمون بھی دیتے ہیں، اس پہ آپ پڑھیں، ریسرچ کریں اور پی ایچ ڈی کریں، دنیا کو یہ پیغام دیں۔ اور مضمون پہلے آپ سے پوچھنا ہے، بعد میں نے بتانا ہے، سمجھ میں سب کو آ گیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام رات کو سوتے تھے تو کچھ اور بھی چیز تھی، لائٹ بند کر کے سوتے تھے، لائٹ جلا کے نہیں سوتے تھے، چراغ کو بند کر کے گل کر کے سوتے تھے، اور رات کو جلدی سوتے تھے۔ اب ان 2 باتوں میں بھی چند سائنسی باتیں سن لیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کون سی 2 باتیں بتائیں؟ لائٹ بند کر کے سونا اور چراغ، وہ تو ہو گیا نا، لائٹ بند کرنا، چراغ بند کرنا ایک ہی، اور جلدی سونا۔
اب اس میں سے پہلے لائٹ والی بتاؤں یا پہلے جلدی والی بتاؤں؟ پہلے لائٹ والی، ٹھیک۔ انسان جب بستر پر لیٹ جاتا ہے جلدی اور اندھیرا کر دیتا ہے تو سائنس نے، میڈیکل سائنس نے ریسرچ کر کے بتایا کہ ہمارے دماغ میں جو پائنل گلینڈ ہے وہاں سے ایک ہارمون، اس کا نام ہے میلیٹونن، وہ ریلیز ہوتا ہے اور وہ انسان کی دماغی صحت کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ اور 40 سال کی عمر تک تو وہ بڑی کوانٹٹی میں نکلتا ہے، 40 سال کے بعد نکلنا کم ہونا شروع ہوتا ہے، 50 سال کی عمر کے بعد وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ پھر جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ توجہ سے سننے والی باتیں بہت، اگر کوئی جاگ رہے تو ابھی ذرا میں چوٹی کاٹ لے ذرا، ہاں میں دوبارہ سنا رہا ہوں، یہ قیمتی باتیں ہیں۔ سائنسدانوں نے کیا بتایا؟ جو رات کو جلدی بستر پر سو جاتا ہے، لائٹس آف کر دیتا ہے، تو پائنل گلینڈ سے ایک ہارمون نکلتا ہے، میلیٹونن اس کا نام ہے، اور یہ 40 سال کی عمر تک ریگولر نکلتا ہے، پھر کم ہوتے ہوتے 50 سال کی عمر کے بعد یہ دوبارہ نہیں نکلتا، اور 50 سال کی عمر کے بعد ضرورت تو ہمیں ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے جو جوانی میں ہم نے جمع کیا ہوتا ہے باڈی کے اندر، وہ موت تک وہی کام دیتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نفسیاتی مسائل، ہمارے جذباتی مسائل، ہمارے دماغی مسائل، ہماری یادداشت، اس کو ٹھیک رکھتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ نکلتا کب ہے؟ جب اندھیرا ہو اور جلدی سوئیں۔ اندھیرا ہو، دو شرائط ہیں اس کی، سائنس نے جو بتایا، اندھیرا ہو اور جلدی سوئیں۔ اور نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ لائٹ بند کرنا اور عشاء کے فوراً بعد سونا۔ سائنس یہ کہہ رہی ہے، کہاں پہنچے محنت کر کے؟ سنت پہ، جہاں آقا کے قدم موجود، اندھیرا بھی ہو اور جلدی بھی ہو۔ اچھا جی، اور رات 12 بجے تک نکلتا ہے، 12 بجے کے بعد بھی نہیں نکلتا۔ انسان رات کو 9-10 بجے سو جائے گا، اب یہ نکلے گا، 12 بجے کے بعد نہیں نکلے گا، کر لو جو کرنا۔ اب جو نوجوان سو گئی 12-1 بجے 2 بجے، اس کو تو بڑھاپے میں بھی ایسی بیماریاں ہوں گی کہ یادداشت بھی کمزور ہو جائے گی، اور اس کو گرمی سردی کا احساس بھی نہیں پتہ لگے گا کہ ابھی گرمی ہے سردی ہے، کئی ایسی بیماریاں اب نظر آ گئی ہیں، یہ دیر سے سونے کی وجہ سے۔ اور سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ انسان کے اندر بھی ایک کلاک ہے، ایک یہ گھڑی ہے نا 11:18 بتا رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، ایک ہمارے اندر بھی باڈی کلاک ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا جو باڈی کلاک ہے نا، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہے وہ کیا ہے؟ جو انسان، جو نوجوان رات کو 9 بجے سوئے گا 12 بجے تک، یہ 3 گھنٹے کی نیند، یہ کوالٹی نیند کا وقت ہے۔ 1 گھنٹہ سوئے گا 3 گھنٹے کی نیند پائے گا۔ رات 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک جو سوئے گا 1 گھنٹے کی نیند 1 گھنٹے کے برابر۔ اور سائنس نے بتایا رات 2 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک کا جو وقت ہے یہ پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے اور یادداشت کے لیے بڑا مفید وقت ہے۔ اور فرمایا کہ فجر کے بعد سونا کو 3 گھنٹے سوئے گا تو 1 گھنٹے کی نیند لے گا۔ یہ آج میڈیکل سائنس نے بتایا، کتنی پیاری بات۔ 9 بجے سے 12 بجے تک جو سو جائے گا، جس میں ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو سونا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہم تو سوتے ہی نہیں اس وقت۔ سوچنے کو سونے کا کہہ بھی دے تو ابھی تو 9 بجے ہیں، ابھی تو 10 بجے ہیں، ابھی تو 12 بجے ہیں، سونے کا وقت ہے۔ لیکن سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ 9 سے 12 جو سوئے گا 1 گھنٹے کی نیند میں 3 گھنٹے کی کوالٹی لے گا، ادھر سے وہ ہارمون بھی نکلے گا۔ 12 سے 2 1 گھنٹہ برابر، 2 سے 5 کیا کہا؟ یادداشت کے لیے بہترین، پھیپھڑوں کے لیے بہترین، اور فجر کے بعد سونا نقصان۔ یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ مغرب کے بعد سونا پسند نہیں کرتے، عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے، عشاء کے فوراً بعد سو جاتے، لائٹ بند کر کے سوتے، اور رات کو 2 بجے 3 بجے آپ اٹھ جاتے تہجد کے لیے، یاد الہی کے لیے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ یادداشت کے لیے، کہتے ہیں پڑھنے کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے، ہوم ورک کرنے کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے، لیکن نبی علیہ السلام تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے تھے نا عبادت میں۔ اور فجر کے بعد نبی علیہ السلام نے بتایا سونے سے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ تو یہ ساری محنت کر کے کہاں پہنچ رہے؟ سب سنت پہ پہنچ رہے، سب سنت پہ پہنچ رہے۔ یہ مثالوں سے سمجھ میں آ گئی یا مشکل باتیں کہی ہیں میں نے؟ لائٹ بند کر کے سونا، یہ بھی سنت ہے۔ لائٹ سے کیا مراد ہے؟ صرف یہ والی لائٹ؟ بتائیں، روشنی کون کون سی روشنی ہمیں متاثر کرتی ہے رات کو؟ موم بتی ہو سکتی ہے، چراغ ہو سکتا ہے، چاند کی روشنی، اور
وہ یار وہ حمزہ بھائی نے کام خراب کر دیا. آپ لوگوں سے جواب لینا تھا. جناب یہ اسکرین کی بھی تو روشنی ہوتی ہے. ہم چاند پہ پہنچ گئے, ہاتھ کا اسکرین کا موبائل یاد نہیں آ رہا, ہاتھ میں پڑا موبائل, چاند پہ پہنچ گئے جناب. کتنی اپروچ ہے آپ لوگوں کی, سیدھا چاند پہ بغیر ٹکٹ کے, وہ بھی ہیں سیدھا چاند پہ. کوئی مریخ نہیں پہنچا, شکر ہے. چاند رات کو کیوں نکلتا ہے؟ دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے کہا رات کو اندھیرا پڑا ہوتا ہے, سورج اگر رات کو نکلے نا تو اندھیرا ہی ختم ہو جائے. خیر یہ اللہ کا ایک نظام ہے. روشنی سے مراد آپ لوگ چاند پہ پہنچے, چراغ پہ پہنچے, لائٹوں پہ پہنچے. ارے خدا کے بندو, اسکرین کی روشنی بھی تو روشنی ہے. اور یہ اسکرین کی روشنی جو پب جی دیکھتا ہے, جو ٹک ٹاک دیکھتا ہے, جو غلط چیزیں دیکھتا ہے, دماغ کے اندر اندھیرا کر دیتی. اسکرین کی روشنی ہماری آنکھوں کو اندھیرا دھندلا پن دے دیتی ہے. یہ اسکرین کی روشنی ہمیں اندھا کر دیتی ہے. میرے ایک کزن کی دکان ہے, ان کی گلاسز کی. وہ کہتے ہیں 6-6 سال کے بچے آتے ہیں اور ان کے 8 نمبر کے 9 نمبر کے چشمے لگ گئے. عمر کتنی ہے؟ 5 سال 8 سال. کیوں؟ یہ موبائل کی روشنی کی وجہ سے. تو موبائل جب ہم رات کو دیر سے دیکھتے ہیں, دیر تک دیکھتے ہیں, تو اس کے کئی نقصانات ہیں. نمبر 1 نقصان, ہماری آنکھ کمزور ہوتی ہے, ہماری آنکھوں کے نمبر بڑھتے ہیں, دھندلا پن, بڑھاپے میں اندھا ہو سکتا ہے بندہ. یہ سب اس کے نقصانات ہیں. اس کے اور نقصانات بالکل جو فوراً ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ نیند پوری نہیں ہوتی, چڑچڑاپن, غصہ, کھانا ہضم نہیں ہوتا, برے خواب آتے ہیں. یہ اس کے یہاں کرنٹ نقصانات ہیں. اور بھی ہیں, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. آج کا نوجوان اتنے ڈپریشن کے مریض ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے نوجوان آتے ہیں بتاتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں. کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ جی نوجوانوں میں اتنا ڈپریشن, دیر سے سونے کی وجہ سے, سکون سے دور ہیں. ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ موبائل رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے چھوڑ دیں. لیکن جو بستر پہ بھی ہے اور اسکرین سامنے ہے, کوئی بھی اسکرین ہے, ایک تو یہ نقصانات جو جسمانی ہیں. دوسرے نقصانات کیا ہیں؟ وہ جناب کوئی مووی دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسا ویڈیو گیم ہے جس میں لڑائی مار کٹائی, اس کو مارو اس کو مارو, اس قتل کرو, یہ کرو وہ کرو. اب دماغ میں وہ چیزیں پرنٹ ہو جاتی ہیں. اب جب رات کو سوئیں گے تو ساری رات وہی چیزیں دماغ میں چل رہی ہوں گی. ہمارے اندر سے احساس, دوسروں کا خیال ختم ہو چکا. کیوں؟ امریکہ کی یونیورسٹی نے, کافروں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ آج کے نوجوان کے اندر ایک دوسرے کا احساس کیوں ختم ہوا. انہوں نے کہا یہ ہماری بنائی ہوئی ویڈیو گیمز کی وجہ سے. کہ اس میں مار دھاڑ اتنی ہوتی ہے, آپس کے اندر احساس ہی ختم ہو گیا. تو جو رات کو دیر تک موبائل دیکھے گا اور بستر پہ بھی موبائل, تو جو کچھ کافروں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے وہ ہمارے دماغ میں آئے گا اور وہی ہم سوچ رہے ہوں گے. پھر فجر میں اٹھنا مشکل ہوگا اور ہمارے دماغ کی صلاحیتیں کمزور ہوں گی, اللہ تعالیٰ پہ یقین کمزور ہو جائے گا اور بڑے بڑے نقصانات ہو جائیں گے. تو موبائل کم دیکھے بندہ, لیکن ہر آدمی, میں ہوں یا آپ ہوں, کوئی بھی ہو, کوشش کرے سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو چھوڑ دے اور اس وقت اپنے حالات کو اچھا کرے, اچھی سوچیں کو لے کر آئے, بڑی پیاری نیند لے گا, مزیدار نیند لے گا. آپس میں بیٹھے لطیفے سنا لے, کوئی اچھے واقعات یاد کر لے, درود شریف, دعائیں, اللہ کے ساتھ رحمت, اللہ کے ساتھ باتیں کرے. یہ سب کچھ مسلمان کر لے تو اس کا ڈپریشن ختم. یہ ایک ایسا قابل نوجوان بنے گا جو دین اور دنیا میں دونوں میں ترقیاں حاصل کرے گا. تو بھئی میرا وقت پورا ہو گیا. اور جو آخری مضمون ایک لائن کا تھا کہ جو آپ کو دینا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کون سا مضمون, میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن آپ کے ذہن میں ان ساری باتوں سے کیا آیا؟ کس بات سے؟ کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا, اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی مثالیں بھی دے دی, ابھی اور بہت ہیں, تھوڑی سی دے دی. اب پی ایچ ڈی کا مضمون کیا ہونا چاہیے بتائیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, دونوں باتیں آپ نے بالکل ٹھیک بتائیں. کیا مضمون ہونا چاہیے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نوجوانوں کے لیے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی مبارک سنت کو, کسی مبارک عمل کو لے لیں اور اس کے سائنسی فائدے سوچیں, اس کے معاشرتی فائدے, نفسیاتی فائدے, اخلاقی فائدے, اور اس کے تمام چیزوں پہ غور کریں گے
تو امت کے سامنے، کفر کے سامنے، دنیا کے سامنے نبی علیہ السلام کے طریقے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں وہ محبوب دیا جس کا ہر طریقہ سب سے افضل، تو نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ باعث فخر ہے۔ آج نوجوان اس کو باعث شرم سمجھتا ہے، سر ڈھکنا اس کو شرم آتی ہے، سر ڈھکنا۔ دنیا میں کسی جانور کا سر ڈھکا ہوا دیکھا ہے؟ جتنے جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، کسی بھینس کو، گھوڑے کو، کھوتے کو دیکھا بیٹھ کے کھاتا ہو؟ یہ تو جانوروں کے کام ہیں، ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے کھاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے، سر ہر وقت ڈھکا رہتا تھا۔ آج ہمارے اندر سنت کی عظمت کم ہو گئی ہے۔ نبی کے طریقے پہ چلنا سیدھا جنت کا راستہ ہے، اور اس کو سائنسی طور پر کسی بھی اعتبار سے اگر ہم تولیں گے نا، تو آپ کو ان کی سارے ریسرچ کا آخری جو اسٹیشن ہے نا، وہ نبی کے قدم ملیں گے۔ تو امت کو نوجوان اس پر محنت کرے کہ نبی کی سنتوں پہ ریسرچ کر کے، محنت کر کے ان کے سامنے اس کے فائدے لے کر آئے، اس فائدے کی وجہ سے پھر انشاءاللہ تعالی وہ آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔